يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آج آپ نے سورہ شورى کی ایک آیت نمبر 15 کا آخری حصہ سنا ہے، جس میں بلکہ آخر کے درمیان میں ہے. یہ سورہ شورى کا زمانہ نزول مکی زندگی کا وسط ہے، تقریباً 5-6 نبوی میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا موضوع اللہ کے دین کا قیام ہے. پہلے آیت نمبر 13 میں یہ فرمایا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک. مسلمانوں، لوگوں، تمہارے لیے دین میں سے ایک شریعت مقرر کر دی گئی ہے، ایک راستہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہی دین جس کی وصیت کی گئی تھی ابراہیم کو، اور جو اے نبی آپ کو جو دین عطا فرمایا گیا ہے وہ وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، جس کی وصیت کی گئی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے دین اسلام دے کر، سب کے سب. دین اسلام بنیادی طور پر 3 نکات کا نام ہے: اللہ تعالیٰ کو واحد عبادت کے لائق ماننا، اس زندگی کو اصل زندگی کا دیباچہ ماننا کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، بلکہ قیامت کے دن شروع ہونے والی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، اس کو ماننا، اور جو بھی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اس کی تصدیق کرنا. یہ ہے دین کی بنیادیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر جو بھیجے، تو پہلے جو 3 اہم رسول آئے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، انہیں صرف اسی کی دعوت دی گئی. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح نے علیہم السلام اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار، ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، 2 ہستیوں کا تعارف ہو گیا، اللہ کا تعارف، اس سے ڈرو، میرا تعارف کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کہنا مانو.
اور میں تم سے اس سروس کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تینوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں جن کو حضرت ابراہیم کی موجودگی ہی میں رسالت مل گئی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا اور ان کو ایک مشن سونپ دیا کہ تمہیں جس قوم کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ایک خاص برائی میں مبتلا ہے، اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہے، تم انہیں اس سے منع کرو۔ وہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹرائل جو ہے وہ آخری حد کو پہنچایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت سابقہ ہے ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سمجھاتا، بجھاتا اور وارن کرتا ہے، اور جب مخاطبین جن سے خطاب کیا جا رہا ہو، جن کی طرف پیغمبر بھیجا گیا ہو، اگر باز نہ آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاکہ وہ پوری طرح جرم میں ملوث ہو کر سزا کے حقدار بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے فرشتے جو اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں ٹین ایج خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اس قوم میں بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ اب کیا تھا، وہ تو بالکل قوم تو دیوانی ہو گئی، خاص طور پر اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو دیوانے ہو گئے، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا کنڈا کھٹکھٹانا شروع کر دیا، دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اچھائی اور برائی کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ٹریڈیشن، کلچر کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے، آج تو ہم اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں کہ مہمان کا احترام، وہ مہمان میرا ہو، آپ کا ہو، آپ کا ہو، اس کا احترام کیا جاتا تھا ہمیشہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ آیا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر ہے ان کو نہیں پہچانا، وہ انسانی شکل میں فرشتے ہیں، تو انہوں نے ان کا تعارف حاصل نہیں کیا کہ جی تعارف کرائیں آپ کون ہیں، پہلے سیدھے بھاگے ہیں گھر اور ایک بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بھون کر لا کے پیش کر دیا۔ تعارف بعد میں ہوا ہے کہ جب وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے، بھئی کھاؤ بسم اللہ کرو، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف سا لائق ہوا کہ یہ میری کوئی دشمن تو نہیں کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ایک پڑوسی ملک افغانستان میں اسامہ بن لادن کے بارے میں جب امریکہ نے تقاضا کیا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، تو ملا عمر نے کیا کہا تھا انہیں؟ پہلے تو ملا عمر نے 500 علماء کو لا کر بٹھایا کہ تم مجھے فتویٰ دو کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ پر لازم تو نہیں ہے کہ آپ ان کے حوالے کریں، لیکن بہتر ہے کہ یہ خود چلے جائیں۔ تو ملا عمر نے کہا تھا کہ یہ ہماری افغان روایت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمان سے کہیں کہ تم چلے جاؤ، لہذا انہوں نے یعنی اپنی حکومت ختم کروا لی، لیکن ایک سٹینڈ لیا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، یا تو ثابت کرو اس کے خلاف جرم کیا ہے، ثبوت دو تو ہم دینے کو تیار ہیں آپ کو۔ اس لیے کہ ہم کوئی کسی جگہ کو جرم کر کے آگے ہمارے پاس چھپ جائے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، تم ثابت کرو کہ وہ مجرم ہے تو ہم حوالے کریں گے، ورنہ وہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ تو مہمان نوازی، تو حضرت لوط علیہ السلام کا انہوں نے یعنی کنڈا کھٹکھٹانا شروع کیا، دروازہ بجانا شروع کیا، تقاضا شروع کیا کہ ان مہمانوں کے ہمارے حوالے کر دو۔ اس لیے کہ جو ہی وہ ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں فرشتے اس بستی میں داخل ہوئے تو جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ آج بڑا خاص شکار جو ہے وہ آیا ہے لوط کے گھر، مہمان۔
اور لہذا انہوں نے تقاضا شروع کر دیا، اللہ نے ڈھیل دی، اور پھر وہ بھی آخر کار تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح قوم شعیب کا معاملہ ہوا، اسی طرح فرعون کا معاملہ ہوا۔ یعنی فرعون کی اللہ تعالیٰ نے جو رسی دراز کی ہے کہ بار بار فرعونیوں پر واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یعنی 9 عذاب آئے ہیں ان پر، چچڑی کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی مینڈک کا عذاب، کبھی قحط کا عذاب، اور ہر دفعہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے بھئی موسیٰ ذرا کون ہمارے رب سے یہ عذاب ہم سے ٹال دے، بس پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ یعنی اس سے زیادہ جو ہے وہ یقین کے ساتھ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گئے تھے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی بین السطور میں تو یہ ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں جب حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، پہچان تو اسی وقت دیا تھا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ثبوت فراہم کیا ہے تاکہ اس پوری قوم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، لیکن انہوں نے ماننا نہیں تھا، نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کیا ایک ایسے طریقے سے کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ تاریخ انبیاء کو پڑھیں، قرآن مجید میں انبیاء کی سیرت کو، رسولوں کی سیرت کو پڑھیں تو آن ایوریج ہر قوم پر ڈیفرنٹ طریقے سے عذاب آیا ہے۔ کہیں بارش اسی نے ڈبو دیا، کہیں تیز ہوا اس نے اڑا اڑا کے پھینک دیا، اور کہیں زلزلہ جس سے گھروں کے اندر ہی گرے رہ گئے، کہیں کوئی زوردار آواز، اب پتہ نہیں وہ زوردار آواز جو ہے وہ کوئی دھماکہ تھا، اس لیے کہ بعد جدید مترجمین نے خاص طور پر انگریزی مترجمین نے اس تیز آواز کا ترجمہ بلاسٹ کیا ہے، تو اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس طرح ایک چیز جو ہے پھٹ گئی ہو اور اس سے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے ہوں، اور جو عام پرانے ترجمان ہیں انہوں نے چیخ ترجمہ کیا ہے، اور وہ چیخ جو ہے اس کو بھی سمجھ میں آتی ہے بات، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، بعض اوقات سجدے میں جائیں تو ریزنٹ ہو جاتا ہے، سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہے، جسٹ اے ویری فیو سیکنڈز، یعنی 3-4 سیکنڈ سے زیادہ سجدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ 4 سیکنڈ جو ہیں وہ سجدے میں گزارنا محال ہو جاتا ہے کہ وہ ایک آواز کر کے اٹھ رہی ہے، اور اسی آواز کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں کہ وہ گھنٹوں اور دنوں کے حساب سے اگر وہ آواز رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے انسان کو مارنے کے لیے، انسان اسی سے مر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کے کئی طریقے ہیں۔ سورۃ انعام میں کہا گیا ان اللہ قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ تو پچھلی قوموں پر عذاب آئے، اب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اہتمام 3 مرتبہ قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ کو 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا ہے، ایک الہدا، گائیڈنس، اور اس سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ کہیں لکھی ہوگی یہاں آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ کہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، قرآن مجید، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کریں کل کے کل دین پر۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ دین کا غلبہ اصل میں ہے کیا چیز۔ سورہ شورى میں اس بات کو زیادہ واضح کیا گیا ہے، یعنی سورہ حدید میں بھی ایک مقصد کے طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے بھیجا یقیناً بہت سے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتابیں بھی اور ایک میزان بھی۔
میزان جس میں وزن کیا جاتا ہے. یعنی اگر دو قسم کے ترازو مانے جائیں، ایک وہ ترازو ہے جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، یعنی پہلے وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ترازو ہوتا تھا، پھر وہ فکس ہونا شروع ہو گیا، پھر وہ رکھ کر نیچے جو ہے وہ آگے سے ایڈجسٹ کر کے وہ ترازو ہو گیا. اب ڈیجیٹل ہو گیا. آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا کہ شاید ایسی کسی چیز کی بھی ضرورت نہ ہو، آپ یوں کر کے گزریں اور آپ کا وزن جو ہے وہ کہیں پر شو ہو جائے. ایسا بھی ممکن ہے، این ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے. لیکن یہ ترازو جس کا یہاں پر ذکر ہے یہ میزان عدل ہے، جس میں انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار سے تمام انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے کہ ہم سب کا باپ بھی ایک، ہم سب بھی کی ماں بھی ایک، اور اللہ ماشاء اللہ ہم سب کے دو دو ہاتھ ہیں، دو دو آنکھیں ہیں، دو دو پاؤں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دو دو ہونٹ ہیں، اور منہ میں دانت ہیں، زبان ہے، معدہ ہے. یعنی اس اعتبار سے تقریباً ہم سب ایک جیسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسلوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے پہچان کے لیے. لیکن ایک دوسرا اینگل جو ہے اس کے اعتبار سے انسان برابر نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، رشتے. باپ اور بیٹا دونوں انسان ہیں، ایک اینگل سے برابر ہیں، لیکن دوسرے اینگل سے وہ ہرگز برابر نہیں ہیں. باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. باپ باپ ہے، بیٹی بیٹی ہے. مرد شوہر ہے، بیوی بیوی ہے. اب جب اس اینگل سے آئیں گے تو ان کے حقوق میں فرق ہوگا. وہ کیا فرق ہوگا، کتنا فرق ہوگا، کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ نازل فرمائی بات کہ انسانوں کے حقوق تولنے کے لیے پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری اور میزان بھی اتاری. اب یہی کتابیں اور میزان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں 3 بار فرمایا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، والدین الحق اور سچا دین دے کر، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کرے. 2 جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے، ان کے پیٹ میں جتنے مرضی مڑوڑ اٹھیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. اور ایک جگہ فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے گواہ. بعض مفسرین نے، مترجمین نے یہاں پر شہداء کا ترجمہ مددگار کیا ہے، اور اللہ کافی ہے اس کے لیے مددگار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد گول اورینٹڈ نظر آتی ہے. یعنی یہ گول اورینٹڈ کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں. ایک آپ نے مکی زندگی ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوندے منہ گھسیٹا گیا پتھریلی زمین پر. حضرت خباب بن عرد کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا. اللہ حضرت قیاس تشدد ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی. یہ ایک فیز ہے. اس کے بعد پھر جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو وہاں آپ کو کچھ بدلے ہوئے حالات نظر آتے ہیں. اب اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اس کی وہ مختلف انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں، مختلف وضاحتیں کرتے ہیں. بالعموم ان کی وضاحت کیا ہے، اگر میں اس کا خلاصہ نکالوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام تو شروع کیا اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ کر. معاذ اللہ بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے ایک دوسرا شکل اختیار کر لی، اور وہ کیا ہے، ایک ملیٹنٹ انسان کی اور لیڈر کی شکل اختیار کر لی. اصل بات اس کے برعکس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول روز سے کہا گیا تھا کہ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. اور سورہ شورا میں جو 5-6
نبوی میں نازل ہو رہی ہے اس میں کہا گیا تھا کہ تمہارے لیے ہم نے شریعت اس لیے مقرر کی ہے کہ تم دین کو قائم کرو. اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد کہ دین کو قائم کرو اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو، پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ جیسے قریش نے، مشرکین نے آپ کی بات نہ سنی ہے نہ مانی ہے. آپ یاد رکھیں، آپ ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. یعنی ایک خیال تھا نا کہ کیونکہ قریش مکہ رسول کے تصور سے، وحی کے تصور سے، آخرت کے تصور سے ناآشنا ہے، لہذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن رہے ہیں نہ مان رہے ہیں. تو شاید جو ہی یہ دعوت بنی اسرائیل تک پہنچے گی، اہل کتاب تک پہنچے گی، جو نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں، شاید وہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، اس لیے کہ خود ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرے موجود ہیں. آپ ابھی بچے تھے تو عیسائی راہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہونے والے ہیں. ایک سے زائد مواقع پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب بالکل بچپن میں آپ ابو طالب کے ساتھ کسی سفر پر تھے شام کی طرف، تو بھی ایک عیسائی راہب نے وارن کیا تھا ابو طالب کو کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ اور اس کو یہودیوں کی نظر سے بچا کے رکھو. اور ایک یہودی عالم تھا جس کو مکے کی عورتوں نے بلایا تھا بیان کرنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں بعض خواتین کے درس کے حلقے ہوتے ہیں اور وہ بلاتی ہیں مہمان مدرسین کو، مقررین کو، معلمین کو، وہ آ کے درس دیتے ہیں. تو ایک یہودی عالم کو بلایا ہوا تھا، تو وہ خانہ کعبہ میں درس دے رہا تھا، بیان کر رہا تھا کہ سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. تو اس نے بیان کرتے کرتے کہا، او جو لڑکا گیا نا، تم میں سے جو اس سے شادی کر سکتی ہے کر لے، یہ اللہ کا رسول بننے والا ہے. تو باقی سب عورتوں نے تو مذاق اڑایا کہ ایویں درس دوران پورتی. حضرت خدیجہ نے اس کو بڑا سیریسلی لیا اور اگلے روز اپنی لونڈی بھیج کر اس کو بلوایا گھر. اسے کل تم نے جو بات کہی تھی، کیا بات تم نے کہی تھی؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہی تھی، ذمہ داری کے ساتھ کہی تھی کہ وہ واقعی اللہ کے رسول بننے والے ہیں. تو یہ ان یعنی فیکٹرز میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو راغب کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کریں. یہاں شاید حضرت خدیجہ کی نکاح کا تذکرہ نہیں ہوا، انشاءاللہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پروپوز کیا. انشاءاللہ کبھی وہ بھی بیان کروں گا، آج کا موضوع وہ نہیں ہے. تو اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کے رسول بننے والے ہیں. تو مسلمانوں کا عام خیال ہوگا کہ مکے والے چونکہ کتاب کے، نبی کے، آخرت کے تصور سے ناآشنا ہے، اس لیے شاید نہیں مان رہے. لیکن آیت نمبر 14 میں سورہ شورى کی یہ بات واضح کی گئی کہ یہ نہ سمجھیے کہ بنی اسرائیل آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ اہل کتاب انکار کریں گے کھلی آنکھوں کے ساتھ دن کی روشنی میں. کیوں کریں گے؟ بغیاں بینہم، صرف ضد کی وجہ سے کہ چونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. آج بھی ہمارے دیہاتوں میں جو خاندانی نظام ہے، جاٹ ہیں، راجپوت ہیں، رائی ہیں، گجر ہیں، ڈوگر ہیں، وہ اپنے سے غیر کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن کیونکہ وہ دوسری برادری سے تعلق رکھتا ہے لہذا ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. جو اتنا بڑا رسک لینے کو تیار ہو جائے کہ اس کی پوری برادری اسے چھوڑ دے تو وہ جا کے کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن کوئی دوسرا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ یہ کبھی نہیں مانیں گے. اس کے بعد آئی پھر یعنی ان تمام رکاوٹوں کے باوجود فَلِذَلِكَ فَدْعُ، اے نبی آپ اسی کی طرف بلائیے، اسی کی دعوت دیجیے.
فلذالک فدع واستقم کما امرت، اور جیسے آپ کو حکم ملا ہے ڈٹے رہیے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور کہو کہ میں تو ایمان یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے کہ طالبان نے افغانستان میں اثر نو حکومت قائم کی ہے، اور پوری دنیا ان سے تقاضا کر رہی ہے کہ سب کو شامل کرو۔ اگر تو سب کو شامل کرنے سے مراد تمام چوروں کو شامل کرنا ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر یہ بات ہے کہ تمام فیکشنز کو شامل کیا جائے تو وہ شامل کرنا چاہیے انہیں، یعنی اس میں ازبک ہیں تو ازبک کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، اس میں پٹھان ہے تو پٹھانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، فارسی بولنے والے ہیں تو ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، ان سب کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ وہ مقصد حاصل نہ ہو، نہ ازبک ان کے رشتہ دار ہیں، نہ فارسی بولنے والے ان کے رشتہ دار ہیں، نہ پٹھان ان کے رشتہ دار ہیں، نہ پنشیر والے ان کے رشتہ دار ہیں، نہ کسی اور صوبے کے لوگ ان کے رشتہ دار ہیں۔ ویسٹ کا اصل مقصد پہلے بھی جب ان کی حکومت ختم کی تھی اسی لیے ختم کی تھی کہ اسلام نافذ کر رہے ہیں، آج بھی ان کا مقصد یہی ہے کہ کوئی سموتھ حکومت قائم نہ ہو کہ جو اسلام نافذ کر سکے، اس حکومت کے اندر ایسے افراد موجود ہوں کہ جو انہیں اس کام سے روکیں کہ عدل قائم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، یعنی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے کئی اینگل سے کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا اینگل کیا ہے کہ سزاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ زمین پر ظلم کرنا چاہتا ہے۔ وہ ظلم جو ہے وہ جنرلی انسانوں کے ساتھ ہے، اور یہ ویسٹ کا ایک خاص سوچ ہے۔ اس کو ذرا براڈ اسپیکٹرم میں آپ سمجھیں پہلے کہ ویسٹ کی سوچ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو اس کو سزا نہ دی جائے۔ کسی نے قتل کیا ہے، کسی نے کسی کا بچہ اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور پھر اس کو قتل بھی کیا ہے، تو اس کے جو حمایتی ہیں وہ کیا کہیں گے کہ نہیں اصل میں یہ کوئی نہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہوگا، کہ کوئی ایسی ہوگی بات جس کی وجہ سے اس نے ایسا کر دیا ہے۔ یعنی پورا جو ویسٹ کا لٹریچر ہے وہ سارا کا سارا، اگر اس میں اس کو ایک لفظ میں کہوں کہ وہ پرو ظالم ہوتا ہے، پرو مظلوم نہیں ہوتا۔ اسلام جو ہے یہ پرو مظلوم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ یعنی جس بچے کی میں نے مثال دی ہے کہ جس کو اغوا کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو قتل کیا، مجال ہے کوئی ایک حرف بھی اس کے والدین کے لیے ہمدردی کا بولے؟ یہ سارا ویسٹ جو ہے وہ کس کے لیے بولے گا؟ وہ ظالم کے لیے بولے گا کہ نہیں کوئی وجہ ہوگی جس لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ حالانکہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کوئی اس کے والدین سے بھی پوچھ کے دیکھے نا کہ آپ کی کیفیت کیا ہے۔ اب اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو۔ جب پہلے طالبان کی حکومت آئی تھی تو بھی مجرموں کو سزا ملی تھی، یا تو ثابت کریں کہ پہلے بھی بے گناہوں کو سزائیں ملے تھی اور اب بھی بے گناہوں کو سزائیں مل رہی ہیں، یہ نہیں ثابت کریں گے، لیکن سزا 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 یعنی عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کریں گے۔ صرف عورتیں جو ہیں وہ ننگی ہو کے سامنے آئیں، بس یہ ان کا مطلوب ہے، کیونکہ یہ نہیں آ رہی تو ان پر زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پرانی بات ہے، میں سفر پر تھا تو شکاگو سے سوار ہوا اور نیو یارک جانا تھا میں نے،
تو میری آئل سیٹ تھی وہ جو راستے کے ساتھ ہوتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ایک امریکن خاتون آئی جوان اور آگے کھڑی ہو گئی. میں سمجھ گیا کہ اس نے اندر جانا ہے. اس کی ونڈو سیٹ تھی تو میں باہر نکل گیا، وہ اندر چلی گئی، بیٹھ گئی، درمیان والی سیٹ خالی تھی. کچھ دیر کے بعد مجھے کہتی ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ؟ میں نے کہا نیو یارک. یو لیو ان نیو یارک؟ میں نے کہا نہیں. ویئر یو کم فرام؟ میں نے کہا آئی ایم فرام پاکستان. کہتی ہے ان پاکستان وومن از ٹو مچ اپریسڈ. میں نے کہا ہو ٹولڈ یو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگی شی کورز ہر ہیڈ. یہ عورت پر ظلم یہ ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپتی ہے. اب یہ ہیں وہ سارے کے سارے نقطے کہ اس میں کون سا ظلم ہے؟ یعنی آپ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ، یعنی لمبردار ہیں آزادی کے، اپنے ملک میں تم جو مرضی کرو، لیکن تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم افغان عورت کو مجبور ہو کر تم سر ننگا کرو؟ تو اس نے جو آپریشن کی جو ثبوت دیا وہ کیا تھا کہ شی کورز ہر ہیڈ، یہ آپریشن ہے. تو انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق، ان کا نفاذ اور ان حقوق کی ادائیگی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا تھا تو انہوں نے جو پہلا خطاب کیا تھا مسجد نبوی میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں صحیح رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پھر تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. اور ایک بدو جو بیٹھا تھا سامنے ہی، اس نے یوں تلوار نکالی، نے کہا ہاں ہم تلوار سے تمہیں سیدھا کریں گے. لائیں دنیا کی کوئی مثال کہ حلف برداری کی تقریب میں یا حلف برداری کے بعد کسی کو یہ اجازت ہو کہ وہ کسی حکمران کے سامنے چوں بھی کر سکے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. ایک بدو نے تلوار نکال کے کہا ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کریں گے. اس کے بعد حضرت ابوبکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا، تم میں سے ہر طاقتور میرے سامنے کمزور ہوگا جب تک میں اس سے حق وصول نہ کر لوں. جو حق اس نے غصب کیا ہے دوسروں کا وہ وصول نہ کر لوں. اور تم میں سے ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا، ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں جو غصب کیا گیا ہے. یہ ہے اسلام کی تعریف، یہ ہے اسلام کا نفاذ، اسلام کا قیام. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنے فتنوں نے سر اٹھایا کہ وہ تو ان کے 2 سال کا 2 سال کا جو عرصہ تھا وہ اسی میں گزر گیا. یہ فتنہ وہ فتنہ وہ فتنہ. جب بالکل سموتھ ہو گیا نظام تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو بلا لیا اور انہوں نے خلافت کا قلمدان حضرت عمر کے حوالے کیا. حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال پر مبنی ہے، 10 سال پر محیط ہے کہنا چاہیے. اور اسلام کو اپنا چہرہ دکھانے کا، اصلی چہرہ دکھانے کا موقع وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملا ہے. اس کے بعد پھر حضرت عثمان کا دور ہے، 12 سال کا دور خلافت ہے. ان میں سے پہلے 8 سال تو اسی شان کے ہیں. آخری 4 سال کے اندر فتنہ و فساد ہوا. پھر حضرت علی کا دور خلافت، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ فتنہ فساد میں گزر گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس کو اگرچہ دور خلافت راشدہ نہیں کہتے، لیکن بہرحال اسلام کی حدود کی وسعت ہوئی. پھر خاندان بنو امیہ ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عمر پیدا کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی. اور وہ کام جس کو شروع کیا تھا حضرت عمر نے، کہ اگر دجلہ کو فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھ سے سوال ہوگا. رعایا کا حق ہے کہ میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کروں.
حق. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ خزانچی نے آ کر کہا کہ امیر المومنین زکوٰۃ باقی ہے لیکن کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا غیر مسلموں میں بانٹ دو. کچھ عرصے کے بعد پھر خزانچی آیا کہ زکوٰۃ ابھی بھی باقی ہے، غیر مسلموں میں بانٹ دی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلا دو، پھیلا دو زمین پر، اللہ کی دوسری مخلوق جو ہے وہ کھا لے. اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت نام کو پھر موقع دیا. ملا عمر نے افغانستان کے اندر پھر ایک مرتبہ وہ عدل قائم کر کے دکھا دیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کر کے دکھایا تھا. تو پروپیگنڈا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ضرورت مجھے کیوں پیش آئی ہے کہ ہمیں بھی اکثر و بیشتر معلوم نہیں ہے کہ اسلام کے معنی کیا ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آئے گا تو زانی کو سنسار کیا جائے گا، ضرور کیا جائے گا. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، انشاءاللہ ضرور کاٹے جائیں گے. اور قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، اس سے ضرور لیا جائے گا. لیکن اصل جو مثبت چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسانوں کو، ہر انسان کو اس کا حق ملے گا. مرد کو بھی حق ملے گا، عورت کو بھی حق ملے گا، محنت کو بھی حق ملے گا، سرمایہ کو بھی حق ملے گا، اجتماعیت کو بھی حق ملے گا، فرد کو بھی حق ملے گا، باپ کو بھی حق ملے گا، بیٹے کو بھی حق ملے گا، شوہر کو بھی حق ملے گا، بیوی کو بھی حق ملے گا. یہ تمام حقوق جو ہیں ان کا تعین ہوگا. تو یہ تعین تو ہوا ہے اور بالفعل ان حقوق کو ڈلیور کرنا ہر شخص کو یہ کیا ہوگی، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. جب یہ دنیا کی کوئی حکومت وہ بغیر طاقت کے قائم نہیں ہوتی. لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانا کرتے. عنوانات مختلف ہوتے ہیں. کبھی وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ عنوان ہوتا ہے اس کا، کبھی حکومت کا گورننس قائم کرنا عنوان ہوتا ہے. لیکن ہر جگہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے تبھی جا کر کوئی حکومت بنتی ہے اور حکومت قائم رہتی ہے. کون سا ملک ایسا ہے جس میں پولیس نہیں ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جس میں فوج نہیں ہے؟ اگر اس کی اپنی نہیں ہے تو کوئی اور ملک اس کی ذمہ داری لیے ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصل چیز اسلام کا جو مثبت پہلو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق حقداروں کو ان کا حق دینا اور دلانا ہے. اب اس کو سمجھیے. آج ہی اخبار میں پڑھا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ جسٹس عمر بدیال صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی شخص کے نواسوں نے کیس دائر کیا تھا کہ ہمیں وراثت میں حصہ دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ جی تمہاری ماں اتنی دیر زندہ رہی ہے، اس نے کلیم نہیں کیا. وہ خود زندہ ہوتی تو وہ کلیم کرتی تو اس کا حق تھا، اور وہ فوت ہو گئی، اس نے کلیم نہیں کیا تو اس کو کوئی حق نہیں ہے. لیکن اصل بنیادی بات کیا ہے کہ ہم ہندو معاشرے میں سے آئے. ہندو معاشرے میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اور بھائیوں میں سے بھی سارا کا سارا جو بڑا بھائی لے کے جاتا تھا. لیکن اسلام نے بیٹیوں کو بھی حق دیا، اگرچہ آدھا دیا لیکن حق دیا تو ہے. اب ہم میں سے اکثریت اپنے بہنوں کا حق مار کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم میں سے ایک بڑا شریف آدمی بھی ہوتا ہے نا، وہ بہن سے پوچھتا ہے کہ باجی تو حصہ تو نہیں لینا، اور امید کیا ہوتی ہے کہ باجی کہے کہ نہیں پڑا تو بس میں لے لیا حصہ تو. اور اگر باجی کہہ دے کہ میں لینا ہے تو باجی بیچاری کو بھی پتا ہے نا کہ پھر بھائی نے جواب کیا دینا ہے کہ بس پھر تیری میری بس، تم میری میت پر بھی نہ آنا، میری قبر پر بھی نہ آنا. اس لیے باجی بیچاری جو ہے وہ مجبوراً کہ میں بھائیوں سے بھی بگاڑ بیٹھوں تو پھر میں اپنے شوہر کے رحم و کرم پر آ جاؤں گی، تو وہ نہ کر دیتی ہے. لیکن کبھی
جو سمجھتا ہو کہ میری بہن نے مجھے حصہ معاف کر دیا ہے جو اللہ نے اس کو دیا تھا، وہ بالفعل چیک جو ہے وہ اس کے نام کا لکھ کر اس کو جا کر پکڑائے اور پھر دیکھیں وہ واپس کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ہمارا دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس حق کو حق سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو زیادتی سمجھتے ہیں کہ یہ بھائیوں پر زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حصہ دے دیا اس میں سے۔ تو عدل ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے، ریفرنس قانون ہے۔ میرا اور آپ کا جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں میری شے ہے، آپ کہتے ہیں میری شے ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ قانون فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر قانون ہی میں نے بنایا ہو تو پھر تو میرا ہی ہے۔ ہمارے ملک میں جاگیردار جو ہے وہ اول روز سے قابض ہیں اسمبلیوں پر، اور پھر سرمایہ دار بھی ساتھ شامل ہو گئے، لیکن اب اکثر و بیشتر جاگیردار ہی ہیں جنہوں نے ملیں لگا لی ہیں، تو وہی سرمایہ دار ہیں، وہی جاگیردار ہیں، چت بھی اپنا پٹ بھی اپنا۔ تو وہ تو قانون ہی وہ بنا رہے ہیں کہ جو ان کے حق میں جاتا ہو، ان کو فائدہ دیتا ہو، تو اس میں عدل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عدل کب ہوگا؟ جب کوئی ایسی تیسری پارٹی جو ہے وہ قانون بنائے گی کہ جو دونوں فریقوں کے ساتھ برابر کا تعلق رکھتی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا سانجا خالق اور سانجا مالک ہے۔ وہ میرا بھی مالک، میرے بھائیوں کا بھی مالک، میرے بچوں کا بھی مالک، میرے والدین کا بھی مالک تھا، میرے دوستوں کا، احباب کا، رشتہ داروں کا، میرے ساتھ تعلق کوئی بھی ہو، لین دین کا، ہم سب کا مالک ہے۔ لہذا وہ جو قانون بناتا ہے وہ مبنی پر عدل ہوتا ہے۔ وہی قانون آئے گا تو زمین پر عدل ہوگا، اور جب بھی انسانوں کا بنایا ہوا قانون زمین پر لاگو ہوگا تو وہ ہمیشہ مبنی پر ظلم ہوگا، مبنی پر عدل نہیں ہو سکتا۔ یہ افغانستان کی جو جنگ ہوئی 20 سال، اس کے کئی پہلو ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ اس میں کچھ لوگوں نے جو کمائی کی ہے، یعنی افغانستان کے جو تھے صدر، وزیر اعظم اور وزراء، انہوں نے تو جو لوٹا سو لوٹا۔ خود امریکہ کے اندر اس کو لوٹنے والے جو ہے پورا ایک مافیا ہے، اسلحہ بنانے والی کمپنیاں، اور جو کوئی ٹرانسپورٹ والی کمپنی ہے، کوئی وہ کمپنی ہے، یعنی جو اربوں ڈالر جو ہیں وہاں خرچ کیے ہیں امریکہ نے، اس کا بہت تھوڑا حصہ جو ہے افغانستان کو ملا ہے، باقی سارا انہیں خود کھایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ آپ جب اسلام کی تاریخ میں دیکھیں گے، خاص طور پر خلافت راشدہ میں جو ہمارا آئیڈیل نظام ہے، اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی واقعتاً۔ یعنی جب سارے کھا رہے ہوں اور وہی لوگ کے جو کھانے والے ہوں وہ اقتدار میں ہوں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا قانون اس زمین پر لگے گا، لاگو ہوگا، نافذ ہوگا، تو انشاءاللہ عدل قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عادلانہ نظام کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے ہمیں ہمت، جرت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔